بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مامون الرشید خلیفہ ہارون الرشید کا بیٹا اور اپنے خاندان کا 7واں خلیفہ تھا۔ مامون کی عادت تھی کہ کبھی کبھی اس کے دربار میں علمی مسائل پر بحث و مباحثے اور مذاکرے ہوا کرتے تھے، جس میں ہر اہل علم کو آنے کی اجازت تھی۔ ایسے ہی ایک مذاکرہ میں ایک یہودی بھی آ گیا، جو صورت، شکل اور لباس وغیرہ کے اعتبار سے بھی ایک ممتاز آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے گفتگو کی، وہ بھی فصیح و بلیغ اور علاقانہ گفتگو تھی۔ مجلس ختم ہو گئی تو مامون نے اس کو بلا کر پوچھا، کیا تم اسرائیلی ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں اسرائیلی ہوں۔ مامون نے امتحان لینے کے لیے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑتا۔ بات ختم ہو گئی، یہ شخص چلا گیا۔ پھر 1 سال کے بعد یہی شخص مسلمان ہو کر آ گیا اور مجلس کے مذاکرہ میں فقہ اسلامی کے موضوع پر بہترین تقریر اور عمدہ تحقیقات پیش کی۔ مجلس ختم ہونے کے بعد مامون نے اس کو بلا کر کہا کہ کیا تم وہی شخص ہو جو گزشتہ سال یہاں آئے تھے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میں وہی ہوں۔ مامون نے کہا کہ اس وقت تو تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر اب مسلمان ہونے کا سبب کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں یہاں سے لوٹا تو میں نے موجودہ مذاہب کی تحقیق کرنے کا ارادہ کیا۔ میں ایک خطاط اور خوش نفیس آدمی ہوں۔ کتابیں لکھ کر فروخت کرتا ہوں تو اچھی قیمت سے فروخت ہو جاتی ہیں۔ میں نے امتحان کرنے کے لیے توریت کے 3 نسخے کتابت کیے، جن میں بہت جگہ اپنی طرف سے کمی بیشی کر دی، اور یہ نسخے لے کر میں کنیسہ میں پہنچا۔ یہودیوں نے بڑی رغبت سے ان کو خرید لیا۔ پھر اسی طرح انجیل کے 3 نسخے کمی بیشی کے ساتھ کتابت کر کے نصارہ کے عبادت خانے میں لے گیا۔ وہاں بھی عیسائیوں نے بڑی قدر و منزلت کے ساتھ یہ نسخے مجھ سے خرید لیے۔ پھر یہی کام میں نے قرآن مجید کے ساتھ کیا۔ اس کے بھی 3 نسخے عمدہ کتابت کیے، جن میں نے اپنی طرف سے بہت کمی بیشی کر دی تھی۔ ان کو لے کر جب میں فروخت کرنے نکلا تو جس شخص کے پاس لے کر گیا، اس نے دیکھا کہ یہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ جب اسے کمی بیشی نظر آئی تو اس نے مجھے وہ نسخہ واپس کر دیا اور لینے سے انکار کر دیا۔ اس واقعہ سے میں نے یہ سبق لیا کہ یہ کتاب محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے، اسی لیے میں مسلمان ہو گیا۔